شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ شامل بہن بھائی جو خدمت کرتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ، سب کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ دعائے ربانی کے تعلق سے آج آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مسیح خداوند نے جو دعائے ربانی سکھائی وہ ارامی زبان میں تھی، یا جسے سامی زبان بھی کہا جاتا ہے، یا جسے نوائی زبان بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ باب نوح کی زبان۔ اور اسامی زبان اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ سم یہ زبان بولتا تھا، اور ارامی زبان اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ سم کے بیٹے ارام کے نام سے یہ منسوب کی گئی۔ گو سم کے 5 بیٹے تھے، لیکن تلفظ کے لحاظ سے ارام کے نام پر یہ لگائی گئی، جبکہ یہ ارفقسد بھی بولتا تھا، الام بھی بولتا تھا، اسور بھی بولتا تھا، اور لود بھی بولتا تھا۔ تو یہ زبان مسیح کے دور میں ناصرت اور گلیل کے ایریا میں عام تھی۔ گو 2 زبانیں چلتی تھی، بلکہ 3 تھی، اور ان 3 زبانوں کو سمجھنا یہودیوں کے لیے آسان تھا۔ گو ان دنوں میں مسیح کے دور میں رومی زبان، جسے لاطینی بھی کہا جاتا ہے، اطالوی زبان بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ مکس یونانی زبان بھی تھی، کیونکہ سکندر اعظم نے بھی وہاں پر حکومت کی، جس کی وجہ سے یونانی چل رہی تھی، اور روم نے حکومت کی، جس کی وجہ سے جو لاطینی زبان چلتی تھی۔ تو وہاں پر زبانوں کا ایک گڑھ تھا، لیکن جب مسیح کے شاگردوں نے یوحنا کے شاگردوں کی نقل کر کے اصرار کیا کہ خداوند ہمیں بھی سکھا، ہمیں بھی دعا کرنا سکھا کہ ہم کس طرح سے دعا کریں، کیونکہ یوحنا کے جو شاگرد ہیں وہ دعا کرتے ہیں اور انہیں دعا بہتر طریقے سے کرنی آتی ہے، کیونکہ یہودی 5 وقت کی دعا کرتے تھے، جسے عربی میں نماز کہتے ہیں اور اردو میں دعا کہتے ہیں۔ اور دعا جو ہے دراصل وہ عمل کو کہا جاتا ہے جس میں خدا کے ساتھ باتیں کی جاتی ہیں۔ تو میں نے یہ کوشش کی کہ ٹھیک ارامی زبان میں یہ دعا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، آپ کو بتایا جائے اس کا تلفظ، جو اردو زبان میں نے اپنی کتاب گیت روح کی غذا میں صفحہ 37 پہ یہ مرقوم ہے، آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اب تک یہ دوسرا ایڈیشن ہے میری کتابوں کا، کیونکہ جو گیت روح کی غذا ہے اور آسمان اتر آئے اور پھر حمد خدا کی پسند، یہ کتابی شکل میں آپ کے گھر تک، آپ کے چرچ تک، آپ کے ہاتھوں تک پہنچ چکا ہے۔ تو اس مجموعے کو ضرور آپ استعمال کریں، اس سے استفادہ حاصل کریں۔ آئیے میرے ساتھ اس ارمک زبان میں دعائے ربانی کو کرت کریں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ متاثر ہونے کی بات جو ہے یہ دیکھیے کہ مسلمان اپنے 30 سپارے زبانی یاد کرتے ہیں، تو یہ کوئی 42 حرف ہیں۔ اگر آپ بھی کوشش کریں تو آپ ان 42 حرفوں کو یاد کر سکتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ کوشش کریں۔ اوون بشمیا نت کداش
शमाख तेते मलकूतख नितवा सेवानाख अकीना दी बशमैया अप बे आरा होलान लखमा दी सन मनान योमाना वाशोक लान खोबीन अकीना दी अप खनान शबकन लाखियावीन वाला तालन ला सेवाना इल्लाह पसान मन बेशा मतल दिलाख है मलकूता वाखेला वा तिशबो खता ला आलम आलमीन आमीन। मेरे दोस्तों, आप इसको बार बार सुनते रहें, किर्त करते रहें और आपको पता चल जाएगा कि अवोन किसे कहते हैं, क्योंकि अवोन अरमिक में बाप को कहा जाता है, अरबी में अबूना कहा जाता है, अबरानी में अब्बा कहा जाता है। तो ये आप कोशिश करेंगे तो यकीनन आप सीख जाएंगे, क्योंकि ये खुदावंद का कलाम है और ये एक तबरकी बात है, खुशी की बात है, बरकत की बात है, मन की ताजगी की बात है कि मेरे खुदावंद ने, मेरे उस्ताद ने, मेरे चरवाहे ने, मेरे रहनुमा ने, मेरे पेशवा ने इस तरह से बोलकर अपने शागिर्दों को, हवारियों को, जो उसके फॉलोअर थे, उनको दुआ करना सिखाई। मैं भी उसका फॉलोअर हूं, मैं भी उसकी भेड़ हूं, मैं भी उसका दोस्त हूं, इसलिए मुझे भी ये सीखना चाहिए। कम से कम कुछ तो सीखे जो उसी जबान में हो, जो रियल जबान है, और ये आरामी जबान है, ये सामी जबान है, ये नवाई जबान है। और अगर हम इसकी हिस्ट्री में चले जाएं तो नूह वही बोलता था जो उसका बाप लमक बोलता था, और लमक वही बोलता था जो उसका बाप मतूसला बोलता था, और मतूसला वही जबान बोलता था जो उसका बाप हनूक बोलता था, और हनूक वही बोलता था जो उसका बाप बोलता था। हम इस तरह वापस चलते जाएं तो चले जाएंगे हम अनूस तक और सेत तक और फिर बाबे आदम तक, जिससे हमें असली जबान के रूट का पता चल जाता है। इसलिए तरक्की करें, इल्म को बढ़ाएं, क्योंकि इल्म की खोज में आप आलम बन सकते हैं, तालिब इल्म बन सकते हैं, वरना सिर्फ नाम लिखने से या कुछ कहलाने से या कुछ ना कुछ टाइटल लगाने से बात नहीं बनती। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने कलाम को समझने की तौफीक दे। जय मसीह की।